بدعت کے دنیا اور آخرت میں نقصانات. بدعت بدترین گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے، حمد و ثنا کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے نئے طریقے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعتی پر لعنت کی گئی، اور بدعتی کے حمایتی پر بھی لعنت ہے، یعنی جو اس کو سپورٹ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اس جگہ سے اس جگہ تک حرم قرار دیا، یعنی مخصوص ایریا کو، اور فرمایا تھا جو شخص یہاں کوئی بدعت ایجاد کرے، یعنی خاص طور پر مدینہ میں، کیونکہ وہ سنتوں کا گھر ہے، وہاں اگر کوئی اس سے ڈیویشن کر کے بدعت کرتا ہے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. یعنی اتنی سخت بات آپ نے کی، کیونکہ اس سے دین کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جب کوئی غلط بات کی جاتی ہے تو سب کو وہ غلط نظر آتی ہے، لیکن جو کام نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا، اور لوگ آسانی سے اس کی طرف پھسل جاتے ہیں. بدعت رائج کرنے والے پر ہر بدعتی کا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدعت ایجاد کی پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر ان عمل کرنے والوں کے برابر وبال ہوگا، اور ان کے وبال میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی. یعنی جو پھر اس بدعت پہ عمل کرے گا ان سب کا گناہ بھی آغاز کرنے والے کو ملے گا. جیسے نیکی کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو ایسے برائی کا بھی یہ سلسلہ جاریہ ہے. بدعتی کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہ کرے گا، یعنی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. حوض کوثر سے محرومی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے حوض کوثر پر پیش خیمہ ہوں گا، یعنی پہلے پہنچا ہوا ہوگا، اور تم اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی میری طرف آئے اور پھر وہ مجھ سے ہٹا دیا جائے، جیسا کہ گم شدہ اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے. تو میں کہوں گا ایسا کیوں ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. یعنی وہ لوگ جو دنیا میں نیکی کے نام پر خود ساختہ دین شروع کر دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر نہیں پہنچ سکیں گے، ان کو دھتکار دیا جائے گا. بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. انس سے مرفوع نقل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. ائمہ سلف جیسے سفیان ثوری کہتے ہیں، ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ بدعت کے بعد توبہ نہیں کی جاتی جبکہ گناہ سے توبہ کر لی جاتی، تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو عنقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو، اور ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، یعنی دین میں نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کو نیک کام کہتے ہیں، لیکن اگر وہ کام صحابہ نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو وہ کام نیکی نہیں ہوگا. اسی طرح نیک نیت ہی سے کیا گیا ہر کام باعث اجر نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی چیز انسان ایسی کر رہا ہوتا ہے جس کی دین میں کوئی اصل یا بنیاد نہیں ہوتی، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میری نیت اچھی ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ نیت کا عذر اور بہانہ یا جواز پیش کر کے ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں دین میں، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں. یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے. جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور پوچھا، ابھی تک ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے؟ ہم نے جواب دیا نہیں.
تو ابو موسیٰ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے. جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آ گئے. ابو موسیٰ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، یعنی عبداللہ بن مسعود کو خطاب کر کے کہا، آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے جس پر مجھے بڑا تعجب ہے، لیکن الحمدللہ میں اسے خیر ہی سمجھ رہا ہوں، اچھا ہی کام لگ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے، یعنی آپ چل کے مسجد میں خود دیکھ لیں. میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلقے بنا کے بیٹھے، یعنی چھوٹے چھوٹے سرکلز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہیں. ہر ایک حلقے میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، یعنی گروپ لیڈر ہے جو یہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. تو لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. پھر وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو لوگ 100 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. تو لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا، یعنی کوئی فتویٰ نہیں دیا. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہ دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہ ہوں گی، یعنی ایسا عمل کرنے سے لازماً ان کی نیکیاں ضائع ہوں گی، یعنی اگر واقعہ وہ نیکیاں ہیں بھی تو. پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے، ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے، یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اے ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی بشرطے کہ وہ نیکی ہو. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افسوس تم پر، تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت تعداد میں موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے، اور ان کے برتن ہیں جو ابھی نہیں ٹوٹے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی کیا تم ایسے طریقے پر اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے. ابن مسعود نے کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِّلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل تک نہیں جائے گا. اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو. پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئے. عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میں نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا، وہ نہروان کے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزہ زنی کر رہے تھے، یعنی وہ بھٹک گئے تھے. تو بعض اوقات چھوٹی سی ڈیویشن جو ہے وہ بڑی ڈیویشن یا گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. اس لیے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ مسجد میں اس طرح سرکلز بنا کے گیٹیوں کے اوپر یا پتھروں کے اوپر، کنکریوں کے اوپر کچھ نہیں پڑا کرتے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے تقریباً ہر ملک میں یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو گٹلیوں کا تھیلا آ جاتا ہے، سفید چادریں بچھ جاتی ہیں اور ہر ایک کے آگے ایک ایک ڈھیری لگا دی جاتی ہے، اور پھر لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میت کو ثواب پہنچایا جائے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ نہ پتا چلا کہ اس طریقے سے بھی میت کو ثواب پہنچانا چاہیے؟ لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا. اس گروہ نے جو کیا ان پر عبداللہ بن مسعود نے گرفت کی اور ان کو سمجھایا کہ ایسا کرنا درست نہیں. حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا ما اردنا الا الخیر، ہم نے خیر کا ارادہ کیا، ہم نے نیکی کا کام سمجھ کے شروع کیا. لیکن نیکی کا کام بھی اس طریقے پر کرنا چاہیے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو.